بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا۔ سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین سے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے قرآن پاک حفظ کیا، بعد ازاں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے۔ جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے ذوق بڑھتا گیا، چنانچہ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا اور شورا افاق عالم دین حسام الدین بخاری کے سامنے زانو باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا، آگ بگولا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، آپ نے ایک نظر ڈالی، اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، جوں ہی ہوش آیا آپ کے قدموں میں گر کر بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر بدر لنگر کا اہتمام ہوتا۔ شہر بھر سے غربا مساکین آتے، سیر ہو کر کھاتے۔ خادم جب اخراجات کے لیے آپ کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتا تو آپ مصلی کا کنارہ اٹھا دیتے، جس کے نیچے اللہ کی رحمت سے خزانہ ہی خزانہ نظر آتا تھا۔ چنانچہ خادم آپ کے حکم سے حسب ضرورت لے لیتا۔ آپ کے وصال کی شب بعض بزرگوں نے خواب میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میرے دین کا معین حسن سنجری آ رہا ہے، میں اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ 6 رجب المرجب 633 ہجری 16 مارچ 1236 عیسوی بروز پیر فجر کے وقت محبین انتظار میں تھے۔ پیر و مرشد آ کر نماز فجر پڑھائیں گے، مگر افسوس ان کا انتظار کرنا بے سود رہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کے حجرہ شریف کے دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو غم کا سمندر امڈ آیا۔ حضرت سیدنا خواجگان سلطان الہند معین الدین حسن چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز وصال فرما چکے تھے۔ دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی نورانی پیشانی پہ عبارت درج تھی، یعنی اللہ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال فرما گیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا کوئی مرید یا اہل محبت اگر حج یا عمرہ کی سعادت پاتا اور طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوتا تو دیکھتا کہ خواجہ غریب نواز طواف کعبہ میں مشغول ہیں۔ ادھر اہل خانہ اور دیگر احباب یہ سمجھتے کہ آپ اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ بالآخر ایک دن یہ راز کھل ہی گیا کہ آپ بیت اللہ شریف حاضر ہو کر ساری رات طواف کعبہ میں مشغول رہتے اور صبح اجمیر شریف واپس آ کر باجماعت نماز فجر ادا کیا کرتے۔ حضرت سید خواجہ غریب نواز کے آستانہ مبارک پر روز اس قدر لنگر ہوتا کہ شہر بھر سے غربا و مساکین آتے، سیر ہو کر کھانا کھاتے۔ خادم جب اخراجات کے لیے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا تو آپ مصلی کا کنارہ اٹھا دیتے، جس کے نیچے خزانہ ہی خزانہ نظر آتا۔ چنانچہ خادم آپ کے حکم سے حسب ضرورت لے لیتا۔ آپ کے وصال کی شب بعض بزرگوں نے خواب میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میرے دین کا معین حسن سنجری آ رہا ہے، میں اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ 6 رجب 16 مارچ 1236 بروز پیر فجر کے وقت محبین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد آ کر نماز پڑھائیں گے، مگر افسوس ان کا انتظار کرنا بے سود رہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کے حجرے شریف کا دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو غم کا سمندر امڈ آیا۔ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان سلطان الہند معین الدین چشتی حسن اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز وصال فرما چکے تھے اور دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی نورانی پیشانی پر یہ عبارت درج تھی، حبیب اللہ
یعنی محبوب اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز کا مزار اقدس ہند کے مشہور شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان شمالی ہند میں ہے، جہاں ہر سال آپ کا عرس مبارک 6 رجب المرجب کو نہایت طز و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اسی تاریخ کی نسبت سے عرس مبارک کو چھٹی شریف کہا جاتا ہے۔ اسی عرس میں ملک بیرون ملک سے ہزاروں افراد بڑے جوش و جذبے سے شرکت کر کے خواجہ غریب نواز سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ کے مزار سے بہت کچھ فیوض و برکات حاصل کیا کرتے ہیں۔ مولانا برکات پیر و مرشد میرے والد کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک غیر مسلم جس کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے، اللہ ہی جانتا تھا کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکریوں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا، خواجہ اگن، اے خواجہ غریب نواز، جلن لگی ہے۔ تیسرے روز میں نے دیکھا وہ اچھا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا پڑوسیوں سے حسن سلوک۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال کیا کرتے تھے، ان کی خبر گیری فرماتے، اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے۔ اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے تو آپ تنہا اس کی قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کے حق میں مغفرت و نجات کی دعا فرماتے، نیز اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے اور انہیں تسلی دیا کرتے۔ آپ کے حلم و بردباری، سخاوت اور دیگر اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر لوگ عمدہ اخلاق کے حامل اور پاکیزہ صفات کے پیکر ہوئے، اور دہلی سے اجمیر تک کے سفر کے دوران 90 لاکھ افراد مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ بہت ہی نرم دل، متحمل مزاج، سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ اگر کبھی غصہ آتا تو صرف دینی غیرت و حمیت کی بنیاد پر آتا، البتہ ذاتی طور پر اگر کوئی سخت بات کہہ دیتا تو آپ برہم نہ ہوتے، بلکہ اس وقت بھی حسن اخلاق اور خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا آپ نے اس کی نازیبا باتیں سنی ہی نہ ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز پر خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ آپ ہمیشہ خشیت الہی سے کامتے اور گریہ زاری کرتے۔ خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے، اے لوگو، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کی صفات مومنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں کئی برس تک خواجہ غریب نواز کی خدمت اقدس میں حاضر رہا، لیکن کبھی آپ کی زبان اقدس سے کسی کا راز فاش ہوتے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے، دوران بیان جب جب آپ کی نظر دائیں جانب پڑتی تو باادب کھڑے ہو جاتے۔ تمام مریدین یہ دیکھ کر حیران تھے کہ پیر و مرشد بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، مگر کسی کو پوچھنے کی جرت تک نہ ہوتی ہے۔ الغرض جب سب لوگ وہاں سے چلے جاتے تو ایک منظور نظر مرید عرض گزار ہوا، حضور، ہماری تربیت کے دوران آپ نے بارہا قیام فرمایا، اس میں کیا حکمت تھی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ المعروف حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اسی طرح پیر و مرشد شیخ عثمان ہارونی کا مزار مبارک ہے، جب بھی اس جانب رخ ہوتا تو میں تعظیم کے لیے اٹھ جاتا، پس میں اپنے پیر و مرشد کے روضہ مبارک کی تعظیم میں قیام کرتا تھا۔ جس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری
رحمت اللہ علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان میں واقع ایک پہاڑی کے دامن میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ فرمان سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا، بلکہ آپ کے قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہیں۔ ایک بار خواجہ غریب نواز مکہ مکرمہ کی نور بار فضاؤں میں مراقبہ کر رہے تھے، ہاتف غیب سے آواز آئی، مانگ کیا مانگتا ہے، ہم تجھ سے خوش ہیں، جو طلب کرے گا پائے گا۔ عرض کی، یا الہی میرے تمام مریدوں کو بخش دے۔ جواب آیا، بخش دیا۔ عرض کی، مولا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں میں جنت میں قدم نہ رکھوں گا۔ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی کے تقریباً 81 برس راہ خداوندی میں علم دین حاصل کرنے اور مخلوق کو راہ راست پر لانے کے لیے بسر کر دیے، بلکہ کئی کتابیں بھی تحریر فرمائی۔ ان میں سے چند کتابوں کے نام ہیں: غوث پاک کے حالات، تذکرہ اولیاء بر صغیر پاک و ہند، انیس الارواح، کشف الاسرار، گنج الاسرار، رسالہ آفاق، حدیث المعارف، ملفوظات۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عقیدت مندوں اور مریدوں کا ہر وقت ہجوم رہتا، جن کی ظاہری اور باطنی اصلاح کے لیے ملفوظات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا۔ زبان حق ترجمان سے جو الفاظ نکلتے اسے آپ کے خلیفہ اکبر سجادہ نشین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فوراً لکھ لیا کرتے تھے۔ آپ کے ملفوظات ہیں، جو بندہ رات کو باطہارت سوتا ہے فرشتے گواہ رہتے ہیں اور صبح اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ اسے بخش دے، یہ باطہارت سویا تھا۔ نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے یعنی نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کہتا ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا، ان کا ساتھ دینا اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ کے نزدیک بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ نیکوں کی صحبت نیک کار سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ بدبختی کی علامت یہ ہے انسان گناہ کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے۔ اللہ خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ تین خوبیاں ہوں: سخاوت، دریا جیسی شفقت، آفتاب کی طرح، اور تواضع زمین کی مانند۔ حضور سیدی خواجہ غریب نواز کے خلفاء میں سب سے قریبی اور محبوب حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خواجہ غریب نواز کے وصال ظاہری کے بعد آپ ہی سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے علاوہ دیگر جلیل القدر خلفاء میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، سلطان التارکین حضرت شیخ حمید الدین صوفی اور حضرت شیخ عبداللہ بیابانی کا شمار ہوتا ہے۔ ایک بار اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا۔ اس کی ماں کو کہلا بھیجا اپنے بیٹے کی لاش لے جائے۔ دکھیاری ماں غم سے نڈھال ہو کر روتی ہوئی حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی، آہ میرا سہارا چھن گیا، میرا گھر اجڑ گیا، ایک ہی بیٹا تھا، حاکم نے اسے بے قصور سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے، فرمایا مجھے اس کی لاش کے پاس لے چلو۔ جو ہی آپ لاش کے قریب پہنچے تو اشارہ کر کے فرمایا، اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ لاش میں فوراً حرکت پیدا ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ کھڑا ہو گیا۔ واللہ عالم۔ عذاب قبر سے رہائی۔ حضرت سیدنا بختیار کاکی فرماتے ہیں، سیدنا غریب نواز اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ تدفین کے بعد ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے مگر حضور خواجہ غریب نواز قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استغفار پر فرمایا، اس کے پاس عذاب کے فرشتے آ گئے تھے جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی تشریف لائے۔ فرشتوں سے کہا، یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑو۔ فرشتوں نے کہا، یہ بہت گناہگار شخص تھا،
یکا یک غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہارونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ واللہ عالم۔ چھاگل میں تالاب۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے چند مرید ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے تو کافروں نے شور مچا دیا، یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات لوٹے اور سارا ماجرا غریب نواز کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ نے ایک خادم کو چھاگل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس میں تالاب کا پانی بھر لاؤ۔ خادم جو پانی بھرنے کے لیے چھاگل تالاب میں ڈالا تھا، اس کا سارا پانی چھاگل میں آ گیا۔ لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے۔ آپ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے خادم کو حکم دیا، جاؤ واپس تالاب میں پانی اڈیل دو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی تو توانا سا ساگر پھر سے ولی اللہ کے جھوٹے کی برکت۔ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم کندوزی تشریف لائے۔ جو ہی حضرت سیدنا ابراہیم باغ میں تشریف لائے، جو ہی حضرت سیدنا معین الدین چشتی کی نظر اللہ کے مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کر کے دست بوسی کی، نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا، پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا خوشہ پیش کیا، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر سرسوں کا پھوک کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی، دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ نے باغ پنچکی سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء مساکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سمرقند میں سیدنا مولانا شرف الدین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور بعد ازاں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے۔ جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے، ذوق علم بڑھتا گیا۔ علم کی پیاس بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا۔ شورائے آفاق عالم دین مولانا حسام دین بخاری کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے اور علم حاصل کیا، اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ رحمت اللہ علیہ یعنی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل حاصل کر لی۔ اسی طرح آپ نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل ہو چکی، مگر جس تڑپ